نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جن کا ایک قصہ 7ویں باب کے نمبر 5 پر بھی گزر چکا ہے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اس جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلے مینا کی گھاٹی میں مسلمان ہوئی تھی، تعلیم اور دین کے سکھانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ مدینہ طیبہ میں ہر وقت تعلیم اور تبلیغ میں مشغول رہتے، لوگوں کو قرآن پاک پڑھاتے اور دین کی باتیں سکھلاتے تھے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا قیام تھا اور مقری، پڑھانے والا، مدرس کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں سرداروں میں تھے۔ ان کو یہ بات ناگوار ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم اسعد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ تم کسی پردیسی کو اپنے ساتھ لے آئے ہو جو ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے۔ وہ گئے اور ان سے سختی سے یہ گفتگو کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم ان کی بات سن لو، اگر تمہیں پسند آئے تو قبول کر لو، اگر سننے کے بعد ناپسند ہو تو روکنے کا مذائقہ نہیں۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ انصاف کی بات ہے، سننے لگے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اسلام کی خوبیاں سنائی اور کلام اللہ شریف کی آیتیں تلاوت کی۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہی اچھی باتیں ہیں اور کیا ہی بہتر کلام ہے۔ جب تم اپنے دین میں کسی کو داخل کرتے ہو تو کس طرح داخل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم غسل کرو، پاک کپڑے پہنو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے اسی وقت سب کام کیے اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنے ہمراہ لائے۔ ان سے بھی یہی گفتگو ہوئی۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہوتے ہی اپنی قوم بنو الاشہل کے پاس گئے۔ ان سے جا کر کہا کہ میں تم لوگوں کی نگاہ میں کیسا آدمی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم میں سب سے افضل اور بہتر ہو۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تمہارے مردوں اور عورتوں سے کلام حرام ہے جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ ان کے اس کہنے سے قبیلہ اشہل کے سب مرد و عورت مسلمان ہو گئے اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ان کو تعلیم دینے میں مشغول ہو گئے۔ فائدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عام دستور تھا کہ جو شخص بھی مسلمان ہو جاتا وہ مستقل ایک مبلغ ہوتا اور جو بات اسلام کی اس کو آتی تھی اس کا پھیلانا اور دوسروں تک پہنچانا اس کی زندگی کا ایک مستقل کام تھا، جس میں نہ کھیتی مانے تھیں، نہ تجارت، نہ پیشہ، نہ ملازمت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تعلیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مشہور صحابہ اور مشہور قاریوں میں ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عرب میں لکھنے کا عام دستور نہیں تھا، اسلام کے بعد سے اس کا چرچا ہوا، لیکن یہ پہلے سے واقف تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ قرآن شریف کے بڑے ماہر تھے اور ان لوگوں میں تھے جنہوں نے آقا کی زندگی ہی میں تمام قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے بڑے قاری
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ تہجد میں 8 راتوں میں قرآن پاک ختم کرنے کا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں قرآن شریف سناؤں۔ عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تیرا نام لے کر کہا۔ یہ سن کر فرط خوشی سے رونے لگے۔ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تو مسجد نبوی میں حدیث پڑھانے والے متعدد حضرات تھے اور شاگردوں کے حلقے متفرق طور پر الگ الگ ہر استاد کے پاس موجود تھے۔ میں ان حلقوں پر گزرتا ہوا ایک حلقے پر پہنچا جس میں ایک صاحب مسافرانہ حیت کے ساتھ صرف 2 کپڑے بدن پر ڈالے ہوئے بیٹھے حدیث پاک پڑھا رہے تھے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ بتایا کہ مسلمانوں کے سردار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہے۔ میں ان کے حلقے درس میں بیٹھ گیا۔ جب حدیث پاک سے فارغ ہوئے تو گھر جانے لگے۔ میں بھی پیچھے ہو لیا۔ وہاں جا کر دیکھا ایک پرانا سا گھر، خستہ حالت، نہایت معمولی سامان، زاہدانہ زندگی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا نے میرا امتحان لیا۔ ارشاد فرمایا کہ قرآن شریف میں سب سے بڑی آیت برکت اور فضل کے اعتبار سے کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال فرمایا۔ مجھے ادب مانے ہوا، میں نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا۔ میں نے عرض کیا آیت الکرسی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے تیرا علم مبارک کرے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آیت چھوٹ گئی۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے نماز میں لقمہ دیا۔ آقا نے نماز کے بعد ارشاد فرمایا کہ کس نے بتایا؟ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں نے بتایا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بھی یہی گمان تھا کہ تم نے ہی بتایا ہوگا۔ فائدہ: یہ حضرت ابی رضی اللہ عنہ باوجود اس علمی شغف اور قرآن پاک کی مخصوص خدمات کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہوئے ہیں۔ حضور کا کوئی جہاد ایسا نہیں جس میں ان کی شرکت نہ ہوئی ہو۔ آج کیوں بہت دور بیٹھے ہو؟ قریب آؤ۔ بزرگان محترم، رہ گئی کل جو بات ادھوری تھی، رہ گئی کل جو بات ادھوری تھی، کرنا اسے آج پوری ہے۔ سمجھ میں آئے آپ کو بات میری، سمجھ جائے آپ میری بات، چاہتا یہی عبدالسلام لاجپوری ہے۔ شیخ زمن کو کل بھی سمجھایا تھا، آج بھی اگر نہ سمجھے تو بات بری ہے۔ اگر آج بھی وہ نہ سمجھیں میری بات تو میری طرف سے آئیم سوری ہے۔ مسائل دینیا سے واقفیت
ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بہرحال گزشتہ کل ایک مسئلہ درمیان میں آیا تھا کہ مرض الموت کسے کہتے ہیں، بات یہاں سے چلی تھی۔ مرض الموت، آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ مرض الموت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک آدمی پہلے سے بیمار ہے اور ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا کہ اب یہ چند ہفتے چند مہینے کا مہمان ہے، تو وہ تو بیمار چلا ہی آ رہا تھا، لیکن مرض الموت جب سے وہ بیمار ہوا اسے نہیں کہیں گے، بلکہ جہاں سے اور جب سے اس کی بیماری بڑھی اور بڑھنے کے بعد وہ موت کی آغوش میں چلا گیا، اسے کہیں گے مرض الموت۔ سمجھ آیا؟ تو ایک تو ایسا آدمی، دوسرا آدمی ماشاءاللہ صحت مند تھا، تندرست تھا، لیکن پھر بیمار ہوا اور وہی بیماری اسے قبر میں پہنچانے کا سبب بنی۔ تو اب یہ بیمار ہوا، یہی اس کے حق میں کیا ہے؟ مرض الموت ہے۔ تو سمجھ آ گیا کہ مرض الموت کسے کہتے ہیں، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر شوہر نے بیوی کو مرض الموت میں طلاق دے دی اور عورت کی عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے کہ شوہر کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ میں پھر سے پیچھے لوٹتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ حالت صحت میں طلاق دی شوہر نے بیوی کو یا حالت مرض میں؟ جزاک اللہ، حالت مرض میں۔ تو حالت مرض میں، بیماری میں، اور اس بیماری میں جسے مرض الموت کہتے ہیں۔ مرض الموت کا کیا معنی؟ کہ وہ مرض، وہ بیماری کہ جس نے اس آدمی کو موت تک پہنچا دیا، یہ اس کا معنی۔ اب عورت کو طلاق دے دی، عورت کی طلاق دی عورت کو، اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی۔ عدت پوری نہیں ہوئی تھی کہ شوہر کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اب شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ بیوی کس کی حقدار ہوگی؟ آپ سب بولو، لیکن گاڑی آگے اسی وقت بڑھے گی جب یہ بولیں گے، کیونکہ سمجھانا ان کو کل آپ سب سمجھ گئے تھے، لیکن آج یہ پھر نہیں بول رہے ہیں۔ میں پھر لوٹتا ہوں پیچھے۔ شوہر نے مرض الموت میں بیوی کو طلاق دی، بیوی کی طلاق ہو چکی ہے اور ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے۔ عدت پوری ہو اس سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب یہ عورت شوہر کے مال میں میراث کی، جزاک اللہ، ابھی بولا، دیکھا؟ ہاں، ابھی انہوں نے بولا کہ حقدار ہوگی۔ ان کا ایک اور اشکال تھا، پہلے وہ پورا کرتے ہیں اور بات آگے کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر یہ کل ایک بات یہ بھی کہہ رہے تھے کہ طلاق دی ختم ہے، کہ طلاق دی رشتہ ختم۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ختم نہیں، کرو میری اگلی بات ہضم، ہے کہ عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، اور اگر شوہر کا گھر نہیں ہے، رینٹ پہ رہ رہے ہیں، کاؤنسل کا مکان ہے، ہاؤسنگ کا مکان ہے، پرائیویٹ میں کسی کا کرائے پر لیا ہے، الغرض جس مکان میں میاں بیوی ساتھ میں رہ رہے تھے، عورت عدت وہیں گزارے۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں، طلاق ہو گئی، ختم، رشتہ ختم، وہ تو چلی گئی۔ ان کی بات ایک حد تک صحیح ہے،
لیکن وہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارے اندر جو رسم و رواج، اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ بھئی طلاق ہوئی تو عورت اس کے میکے چلی گئی، ماں باپ کے گھر چلی گئی، ماں باپ نہیں ہے تو بھائی بہن جو بھی رشتہ دار ہے اس کے گھر چلی گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، عورت کو اسی گھر میں عدت گزارنی چاہیے تھی، چاہے ایک طلاق دی ہو، چاہے 2 طلاق دی ہو، چاہے 3 طلاق دی ہو، چاہے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، ان تمام صورتوں میں عورت عدت کہاں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں گزارے گی۔ دلیل بہت پاورفل دلیل۔ قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، اس کا نام ہی ہے سورہ طلاق۔ سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ طلاق۔ پہلی ہی آیت 28واں پارہ، اللہ رب 28واں یا 29واں 28واں 28واں پارہ۔ تو سورہ طلاق میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن۔ اب یہاں سے استثناء، بھائی جو پیسج میں بیٹھے اللہ کے بندو آہستہ بات کرو، کرنا ہے آپ کو آہستہ کرو، ادھر ڈسٹرب ہوتا ہے۔ یعنی کیسی قوم ہے۔ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا۔ یہ قرآن نے فرمایا اور فائدہ بتایا، شوہر کے گھر میں عدت گزرنے کا فائدہ بتایا قرآن نے۔ وہ فائدہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات معلوم ہی ہے، آپ کو میں پھر جو ہے ذرا ریمائنڈ کراؤں، شریعت میں گرچہ اس روایت پر کلام ہے سند کے اعتبار سے، لیکن ہے روایت کا مفہوم یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ ابغض المباحات الی اللہ الطلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جتنی مباح چیزیں ہیں شریعت اسلامیہ کے اندر، ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسند اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ طلاق ہے۔ یہ حدیث پاک کا جو ہے وہ مفہوم ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر بھی سند کے اعتبار سے کلام ہے، لیکن بہرحال علماء نے روایت کو لیا ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بلا شرعی عذر کے، بلا کسی عذر کے طلاق دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے۔ میں نے ایک جملہ بڑھایا ہے، بلا کسی شرعی عذر کے یا بلا کسی معقول عذر کے۔ عذر ہو تو شریعت نے طلاق کا بھی طریقہ بتایا ہے، تو بھائی طلاق کا طریقہ بتایا ہی اس لیے ہے کہ ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تو ضرورت کرنے پر اس کو استعمال یہ کیا جا سکتا ہے، تو اس کی اجازت تو ہے، گنجائش تو ہے، لیکن اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، اور اسی لیے دیکھیے گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، طلاق میں اور آپ ایک دم سے دے دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، قربان جائیے، شریعت کی تعلیم پر جیسے نکاح کا طریقہ بتایا، طلاق کا طریقہ بھی بتایا ہے۔
طلاق کا طریقہ ہے باقاعدہ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتایا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کی تشریح کی کہ کس طریقے سے طلاق دینی ہے، لیکن ہمارے یہاں طلاق 99.99 شریعت نے جس طرح طلاق دینے کو کہا ہے نہیں ہوتی۔ الٹپ حسن بھائی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اب تو کہنا پڑے گا حسنین، دونوں بیٹھے بھی ساتھ میں ہیں، آگے پیچھے ہیں تو اب حسنین، تو اس کا جو ہے وہ طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب جو مسئلہ مجھے سمجھانا ہے، کل میں نے سمجھا دیا تھا، ان کی سمجھ میں نہ آیا، اس کی برکت سے آپ کو اور چیزیں بھی جاننے کی ملے گی، یہ فائدہ ہے کہ ان کی سمجھ میں نہ آنے کا بھی فائدہ ہے، ورنہ آج میں اس بات کو نہیں چھیڑتا، آج ذرا اس کو میں کھول کر اور کھل کر بیان کروں گا، تو آج آپ ان کو دعا دینا، لیکن عادت نہ بگڑے اس کا بھی دھیان رکھنا۔ تو بہرحال شیخ زمن، طلاق بات پہلے سمجھو۔ طلاق کی 3 قسمیں، ایک کا نام ہے طلاق رجعی، دوسرے کا نام ہے طلاق بائن، تیسری کا نام ہے طلاق مغلظہ۔ رجعی عارف بھائی اس کا معنی ہوتا ہے ایسی طلاق کہ شوہر نے بیوی کے مطالبے پر طلاق دی۔ بعض مرتبہ بیویاں بھی جو ہیں مطالبہ کرتی ہے اور بلا کسی معقول عذر کے مطالبہ کرتی ہے، کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایسی عورت پر نورانی بھائی لعنت فرمائی، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی، جو بلا کسی معقول عذر کے کیا مانگتی ہے، شوہر سے طلاق۔ بعض مرتبہ کسی غیر مرد سے آنکھیں لڑ جاتی ہے، شادی شدہ ہے، اب شوہر میں اس کو ہر چیز عیب نظر آتی ہے اور طلاق کا جو ہے وہ مطالبہ، یا کوئی اور جو ہے وہ عذر کہ جس کی وجہ سے طلاق کا مطالبہ، تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یہی بات مرد کے لیے، کبھی مرد کی آنکھ کسی عورت سے لڑ جاتی ہے، اور عام طور پر چودھری صاحب ایسا ہوتا ہے جس سے آنکھ لڑی ہے وہ اس وقت تک اس کے ساتھ لڑے گی نکاح کرنے کے لیے ہیں اسماعیل چچا، کہ جب تک وہ پہلی کو فارغ نہ کر دے۔ عام طور پر وہ دوسری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پہلے پہلی والی کو کیا کر، فارغ کر۔ تو حافظ صاحب کیا ہے کہ میں تجھ سے نکاح کروں، اور مرد اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، تو یہ بھی اب گنہگار ہے۔ اس کے لیے بھی وہی وعید ہے کہ بلا کسی معقول عذر کے، اور بعض مرتبہ تو بچے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، پورا گھر پورا سنسار تتر بتر ہو کے رہ جاتے ہیں، لیکن نہ کبھی یہ باتیں عام طور سے مجمع میں بیانات میں کہی جاتی ہے، نہ سنی جاتی ہے، نہ کوئی سننا چاہتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ پوچھتا ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کا تو اسلام میں کوئی طریقہ ہے ہی نہیں، جیسا میرے جی میں آئے، جیسا آپ کے جی میں آئے، جیسا سب کے جی میں آئے بس طلاق دینی ہے، اور زیادہ تر طلاق بھی غصے میں ہوتی ہے۔ اور پھر جب آدمی کو ہوش آتا ہے، پچھتاتا ہے کہ آوینے کہ مول صاحب میں تو انہیں طلاق نہیں دیوانو تو بہو غصہ میں ہو تو غصہ میں طلاق دی دی ایم کہ تو تھئی جا ہے کئی ہودھونی کے نہیں تھا۔ تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ بھائی پیار محبت میں تو نکاح ہوتا ہے، ہاں تو تجھے کس نے کہا تھا کہ بھائی تو غصے کے اندر جو ہے وہ طلاق دے دے؟ اور شریعت نے اتنی کڑی پابندی لگائی ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ 3 چیزیں چودھری صاحب، مذاق میں بھی حقیقت اور حقیقت میں بھی حقیقت، اتنا سیریس مسئلہ ہے یہ، اس کو جوک بھی نہیں بنا سکتے، مذاق بھی نہیں بنا سکتے۔
آپ عورت کو چھیڑنے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے ٹیکسٹ میسج میں بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے، زبان سے بھی ایسی بات نہیں نکال سکتے۔ 3 چیزیں آقا نے فرمائی۔ مذاق بھی حقیقت کا روپ اختیار کر لیتا ہے، اور حقیقت تو حقیقت کا روپ دھارن کرتا ہی ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ پہلے زمانے میں ایک چیز ہوا کرتی تھی، غلامی۔ غلام باندی حسن بھائی ہوا کرتے تھے، تو ان کو آزاد کرنا۔ تو اگر کسی نے مذاق میں بھی اپنے غلام کو کیا کہہ دیا محی الدین بھائی کہ تو آزاد ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ آزاد۔ اور پھر وہ کہے کہ نہیں یار میں نے تو مذاق کیا تھا، نہیں، یہ گویا کہ بندوق کی گولی ہے اور کمان سے نکلا تیر ہے، اب گیا سو گیا، ہو گئی بات۔ نمبر 2، نکاح۔ 5-6 لوگ بیٹھے تھے، مرد عورت ہے، اور مذاق میں ہی اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کرے گی، یا اس نے کہا مجھ سے شادی کرے گا، مذاق میں، اور اس نے کہا کہ ہاں، 2 گواہ موجود ہے، وکیل کی ضرورت نہیں ہے چونکہ خود مرد عورت موجود ہے، نکاح ہو گئے۔ یہ مذاق نہیں چلتا۔ ہاں، اب آپ کہیں گے کہ خطبہ تو ہوا نہیں، تو خطبہ سنت ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ خطبے کا سننا واجب ہے، جو بھی خطبہ ہو، لیکن پڑھنا یہ سنت ہے۔ بغیر خطبے کے بھی نکاح جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز، طلاق۔ ویسے ہی کہ میں نے مذاق میں ٹیکس کر دیا، مذاق میں زبان سے جو ہے وہ بول دیا، اور کہا کہ نہیں یس آئی ایم جوکنگ، آئی ایم ناٹ سیریس۔ تو بھائی تو سیریس ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت سیریس ہے، حافظ امتیاز، شریعت اس مسئلے میں سیریس ہے۔ 2 بلکہ 2 نہیں، کچھ کام ایسے ہیں جس میں شریعت مذاق کو برداشت نہیں کرتی۔ ایک نبی کی شان میں گستاخی، شریعت اس میں مذاق برداشت نہیں کرتی۔ ایک اللہ کی شان میں گستاخی، شریعت اسے برداشت نہیں کرتی۔ قرآن کریم کی شان میں گستاخی، شریعت اسے برداشت نہیں کرتی۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی، شریعت اسے برداشت نہیں کرتی۔ اہل بیت کی شان میں گستاخی، شریعت اسے برداشت نہیں کرتی۔ داڑھی جو شعار ہے اسلام کا، اس کے بارے میں مذاق، شریعت اسے برداشت نہیں کرتی۔ کچھ کام ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں، شریعت اس میں بالکل سیریس ہے، چاہے آدمی سیریس ہو کہ نہ ہو۔ دائرہ اسلام سے پھر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہوتا جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہاں، اتنی خطرناک جو ہے وہ بات ہے۔ بہرحال میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ طلاق کی 3 قسمیں، یہ سمجھیں گے تو اگلی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ طلاق رجعی، قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، وہ خاص طور سے آپ کو ایک بات سمجھانی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ ٹاپک تو بہت بڑا ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے آج کہ میں آپ کو سب سمجھا سکوں، لیکن موٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ سمجھا دوں۔ اور ایک مسئلہ آج آپ کو سمجھا دوں کہ عورت کو عدت کہاں گزارنی ہے؟ شوہر کے گھر میں، جو اب عام طور پر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، شریعت نے ایسا بھی نہیں کہ بہت کڑی پابندی رکھ دی کہ ہر صورت میں وہیں عدت گزارنی، کچھ استثناء اور اپوات بھی ہے کہ کوئی بات نہیں، اب شوہر کے گھر میں عدت نہ گزارے تو۔ طلاق رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں کہ شوہر نے عورت کے مطالبے پر، عورت بار بار کہتی ہے مجھے طلاق دے، مجھے طلاق دے، مجھے طلاق دے، یا عورت کی اصلاح کی خاطر مرد، شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے، لیکن اس کی نیت رجعی کی ہوتی ہے۔ آپ کو الفاظ یاد نہ رہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کا مفہوم یاد رکھو۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ کہ یا تو بیوی کے مطالبے پر یا بیوی کی اصلاح کی خاطر شوہر
ایک طلاق دیتا ہے، اور یاد رکھو طلاق ایک ہی دینی ہے، چاہے لکھ کر دو تو بھی ایک ہی دینی ہے، چاہے زبان سے بول کر دو تو بھی ایک ہی دینی ہے۔ پرابلم کیا ہے عارف بھائی؟ پرابلم یہ ہے ہمارے سماج میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 3 طلاق نہ دے مرد اور عورت کا رشتہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ ایک طلاق سے دونوں کام ہو سکتے ہیں، دو کام۔ ایک طلاق کا فائدہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک طلاق دی، عدت گزر گئی، اب مرد کے راستے پر، عورت کے راستے پر۔ عورت کے پاس 2 آپشن ہیں، کہہ رہا ہوں، عورت کے پاس اب 2 آپشن۔ نمبر 1، اب وہ چاہے تو کسی اور مرد سے شادی رچا سکتی ہے، کر سکتی ہے۔ اب آپ کہیں گے اس نے تو ایک ہی طلاق دی، کوئی بات نہیں۔ یہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اب اس کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکے گا کسی اور کے ساتھ، نہیں، کوئی بات نہیں، بلکہ ایک ہی طلاق دینی ہے۔ اور اس میں بھی شریعت نے 2 کنڈیشن رکھی یہ طلاق دینے میں بھی۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں طلاق مت دو، کہ جب عورت کس سے ہو؟ حیض سے ہو، ماہواری کا خون آ رہا ہو، تب اسے طلاق مت دو، ایک کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن، اگر حیض میں نہیں ہے، پاک ہو گئی ہے، تو اگر شوہر نے عورت سے ہم بستری کر لی ہے، اب بھی طلاق نہ دے۔ دوسری شرط یہ رکھی، عورت حیض میں ہے تو پاکی کے ایام آنے دے، اور پاکی کے ایام آئے تو اس سے ہم بستری نہ کرے، اور پھر جو ہے طلاق دے، اور صرف ایک طلاق دے۔ اور اس سے پہلے بتایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ آگے کا حصہ چھوڑتا ہوں، پھر آگے فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اور یہاں بھی قرآن خوشخبری دے رہا ہے کہ اگر نیت صحیح ہے پنچایت کی، جو پنچایت میں بیٹھے لوگ ہیں، اور شوہر اور عورت دونوں کی، مرد اور عورت کی، ہسبینڈ اینڈ وائف کی، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، تو یہ سب اس سے گزرنا ہے پہلے، پھر حیض کی حالت نہ ہو، چونکہ بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں ادھر نہیں جاتا۔ پھر پاکی شروع ہو جائے اور ہم بستری نہ کی ہو، اور اس کے بعد ایک ہی طلاق دو۔ کتنی دو؟ ایک ہی دو۔ اب جواب آپ کو دینا ہے۔ اب عدت ختم ہو گئی عورت کی، اب آپ مجھے بتاؤ، عورت دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہے کر سکتی؟ جی ہاں، کر سکتی۔ اب دوسرا فائدہ کہ اسی مرد سے کہ جو اس کا ایکس ہسبینڈ ہے، اس سے بھی نکاح کرنا چاہے تو حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فائدہ ہے، حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، گواہ نہیں ہوں گے، عورت مجلس میں نہیں ہے اور عام طور سے نہیں ہوتی، وکیل ہوگا، اس کا مہر جو ہے ہوگا، لیکن اب دوبارہ نکاح کے بندھن میں یہ بندھ جائیں گے تو مرد کے پاس اب کتنی طلاق کا اختیار ہے؟ 2 کا، نہیں 2 کا، ایک دی تھی۔ اب یہ نہیں کہ بھائی پہلی دی الگ ہو گئے، نیا نکاح پڑھ لیا تو حسن بھائی واپس 3 آ گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب اس کے پاس کتنے کا اختیار ہے؟ 2 کا جو ہے وہ اختیار ہے۔ عدت گزارنا اسی گھر میں کیوں کہا؟ آگے قرآن نے فرمایا کہ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ۔ فرمایا مفہوم اے نبی، جب تم عورت کو طلاق دو، عورتوں کو طلاق دو تم، تو کیا کرو؟ پاکی کی حالت میں دو، اور عدت کو صحیح طور پہ شمار کرو، اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اور جس
عورت کو جو تمہاری بیوی تھی اب تم نے طلاق دے دی ہے، اس کو گھر سے مت نکالو۔ اور آگے فرمایا عورت سے کہ اے عورت تو بھی اپنے ایکس ہسبینڈ کے گھر سے مت نکل۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن، مرد کو کہا، شوہر کو، کہ جس کو تو نے طلاق دی ہے اسے گھر سے مت نکال، عدت وہ وہیں گزارے۔ عورت کو قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ولا یخرجن، اور اے عورت خبردار تو بھی مت نکلیو اپنے شوہر کے گھر سے، عدت وہیں پہ گزاریو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ۔ اب قرآن نے اپواد اور استثناء کیا کہ اگر عورت کا چال چلن درست نہیں ہے تو اب گھر سے نکال۔ طلاق کے بعد عورت کی چال ڈھال چال چلن جو ہے وہ درست نہیں ہے تو اب اس کو گھر سے نکالو۔ اور اس میں اور استثناء کیا کہ عورت طلاق کے بعد اپنی جان کا خوف ہے کہ اگر جس ہسبینڈ نے، جو اس کا ہسبینڈ تھا ایکس، اس نے طلاق دی، عدت وہاں گزارے گی تو کس کا خطرہ ہے؟ جان کا خطرہ ہے۔ یا یہ کہ اپنی عزت کا خطرہ ہے، ہاں، یا تو جان کا خطرہ ہے یا عزت کا جو ہے وہ خطرہ، یا کوئی اور ایسا خطرہ جس کو شریعت خطرہ محسوس کرتی ہے کہ وہ ماردھار کرے گا، پتہ نہیں اور کیا کرے گا، وہ ڈر رہی ہے، تو پھر جا سکتی ہے اپنے میکے، اپنے ماں باپ نہیں ہے تو بھائی بہن یا جو رشتہ دار ہے اس کے گھر۔ ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو بدی جو عورت ان کے ہے کہ بھائی من تو نہ بھی کھلا گے ہیں علی بھائی، ہاں، تو آگے اللہ نے بتا دیا نا واتقوا اللہ ربکم، پھر بیان کہ اللہ سے ڈریو، جھوٹ مت بولیو کہ واقعی تجھے ڈر ہے کہ نہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ ہاں، قرآن کا انداز دیکھیے، نورانی بھائی انداز دیکھیے، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ کی ذات جاننے والی ہے۔ اور وہاں بھی کہ پنچایت کی نیت ایک کرنے کی، ہسبینڈ اینڈ وائف کی نیت جھگڑا نمٹانے کی ایک کرنے کی ہے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ آگے فرمایا ان اللہ کان علیما خبیرا، کہ کسی کی نیت میں گڑبڑ ہے کوئی جانے نہ جانے، چاہے پنچایت میں جو بیٹھے ہیں ان کی نیت میں گڑبڑ یا ہسبینڈ اینڈ وائف کی نیت میں گڑبڑ، فرمایا کہ اللہ کی ذات حسن بھائی کیا ہے؟ جاننے والی ہے۔ ہاں، یہاں بھی اللہ نے وہ بتا دیا۔ تو اگر اللہ کا خوف ہوگا تو آدمی درست بات جو ہے وہ کہے گا۔ بہرحال یہ قرآن کے احکام ہیں عدت کے تعلق سے، لیکن بہت کم جو ہے اس پر عمل ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے۔ اس لیے کل شیخ زمن نے بتایا تھا کہ بھائی طلاق تھے ختم ہیں تے ہوئے گھر میں ہوئے کہاں چودھری صاحب، ختم۔ ہاں، تو وہ اس لیے ختم کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا۔ آگے اگلی بات بتانی تھی، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اللہ کہہ رہا ہے عدت شوہر بیوی کو طلاق کے بعد اسی گھر میں گزارنے دے، اور بیوی اسی گھر میں گزارے، اور طلاق بھی ایک ہی دینا ہے کہ ایک جو ہے وہ دی ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان صلح کا کوئی راستہ نکال دے گا، تمہارے دل جو ہیں وہ جڑ جائیں گے۔ اور عورت کو مستحب ہے چودھری صاحب کہ اگر شوہر نے طلاق رجعی دی ہو کہ جس میں واپس اس کی نیت ہو کہ میں عورت کو عدت پوری ہونے سے پہلے کیا کروں گا، نکاح میں لوٹا لوں گا، تو عورت کو کہاں، ویسے عدت میں آپ جانتے ہیں عورت بھڑکیلے کپڑے نہیں پہن سکتی، فیشنیبل کپڑے نہیں پہن سکتی، لالی پاؤڈر نہیں لگا سکتی، لیکن طلاق رجعی ہو اور مرد کے گھر میں جہاں رہ رہے ہو وہاں عدت گزارتی ہے۔ مستحب ہے، سنو، کہ عورت ٹپ ٹاپ کرے، فیشن اختیار کرے، لالی پاؤڈر جو ہیں وہ لگائے، اوروں کے لیے نہیں، ہسبینڈ کے لیے، تاکہ اس کا دل اس طرف کیا ہو، مائل ہو۔ سمجھ آیا؟ ہاں، تو بھائی مائل ہے ایک طرف چچا اسماعیل ہے، اور جو ہے گھڑی بھی وقت بتا رہی ہے۔ چلے آخری بات کہہ کر گفتگو ختم کرتا ہوں، سن لو۔
ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آپ کو اور سمجھانا پڑے گا. خالی ایک مسئلہ آج کے لیے. ایک صورت میں میراث کی حقدار ہوگی، ایک صورت میں نہیں ہوگی. وہ سن لو، دو صورت. ایک صورت وہی مرض الموت میں عورت کو طلاق دی اور عدت پوری نہیں ہوئی اور شوہر کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. شوہر کے مال میں عورت حقدار ہوگی. کیوں ہوگی؟ ابھی بھی من وجہین وہ شوہر کے کس میں ہے؟ نکاح میں ہے. اور دلیل کیا نکاح میں؟ کل بتایا تھا. اسی لیے وہ دوسرے مرد سے شادی نہیں کر سکتی جب تک جو ہے وہ عدت پوری نہ ہو. دوسری بات جو میں نے اشارہ کیا درمیان میں، بعض مرتبہ عورت مطالبہ کرتی ہے، مانگ کرتی ہے کہ دے مجھے طلاق، اور بعض مرتبہ تو عارف بھائی ہاں وہ یوں کہتے نہیں مرد نہ بچوں تو دینے پکڑا جو. اور یاد رکھیو مرد ہر چیز برداشت کرے گا، اپنی غیرت پہ بات آئے گی نہیں کرے گا. بس ہے حسن بھائی، غیرت پہ تھے کہ تو میں نے بائلو سمجھے ہیں کہ تو مرد ہوئی تو دے جا لیتی جائیں گے، ایک نہیں تون لیتی جا، یہ کام بگڑے. ہاں اور بعض مرتبہ تو میں نے یہ دیکھا ہے، ادھر دیکھو میری طرف، مرد عورت آئے گی، مرد دے جو دے ترا ہمت ہو تو دے، وہ بالکل آمنے سامنے ہے کہ دے ان کے تارا مانگے. اب بولنا نہیں چاہیے، پورا نہیں بولوں گا، لیکن ایک اور لفظ عورت بولتی ہے، اپنے یہاں کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، یہاں مجھے نہیں پتہ، بھمنڈانو بس آگے جو ہے آپ اب سمجھ جائے، میں نہیں کہوں گا. ہیں اب یوں بولتی ہے حسن بھائی، اب تو પછી તો ખતમ અબ્દુલસલામ ભાઈ. તમારે સમજવાનું અબ્દુલસલામનું નામ અબ્દુલસલામ લે એટલે હવે વાલેકુમ સલામ થવાનું હે કે મજલિસ જે છે તે પૂરી થવાની. દો હસન દો અબ્દુલસલામ. બહરحال تو اب وہ کہے تو وہ پھر طلاق میں ہو جاتی ہے. یاد رکھیو مطالبہ کس نے کیا ہے؟ عورت نے. اور مرد نے طلاق دی، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی، شوہر کا انتقال ہو گیا، میراث میں سے کچھ نہیں ملے گا. فرق سمجھ میں آیا؟ ایک میں عورت مطالبہ نہیں کر رہی ہے تو میراث میں حصہ ملے گا. دوسرے میں عورت نے مطالبہ کیا اور عدت پوری ہو اس سے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو نہیں ملے گا. اب میں بھی انتقال کرتا ہوں. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. ارے آج نو تو ذرا پوچھو یار ریزلٹ کے اسے آج سمجھ آیا کہ نہیں؟